زناکاری اور بدکاری اور سود، اور کیا اس وقت سوئٹزرلینڈ کا بینک ہوگا یا امریکن بینک ہوں گے یا فرانس کے بینک ہوں گے، اتنے سودی ہتھ کنڈے تو وہ بھی نہیں پھیلائے ہوں گے جو قریش نے پھیلا رکھے تھے اور چوس رہے تھے غریبوں۔ صرف آپ کے چچا کا ایسا بینک تھا کہ اتنا خود مختار بینک امریکہ کا بھی نہیں ہے، اس وقت سوئٹزرلینڈ کا بھی نہیں ہے، ایسا سکہ چلتا تھا۔ یہ تو تھی، تھا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اکٹھا ہو، کہا کہ رائے کر لو، سب اکٹھا ہو گئے۔ دشمن کے مقابلے میں ایک نے کہا سب نے مان لیا، چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے، کہتے ہیں آنگانی ٹیڑھا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ سیکھو ان مشرکین سے۔ موحد بننے سے پہلے توحید کے لیے جس اخلاق کی، جس ایمان کی، جس عمل کی، جس کردار کی، جس وفاداری کی، جس وفا شعاری کی ضرورت ہے، وہ پہلے سیکھو۔ اسلام نے یہی سکھایا 13 سال تک پہلے۔ اس کے بعد نماز، روزہ اور حج زکات اور رشتہ داریاں اور یہ اور وہ، ملک اور ملت اور حکومت اور کرسی اور مسلمانوں کا دبدبہ، مسلمانوں کی قوت، وہ بات کی چیزیں تھی، بہت بعد میں آئی، وہ بھی کہیں کہیں آ گئی، ضمناً آ گئی، یہ نہیں تھا کہ یہ اکٹھا کرو۔ ایک خوبی لے لو صرف، میرے کانپور کے مسلمان بھائیوں، ہندو بھائیوں، اہل حدیث بھائیوں، ایک خوبی لے لو، جو سب سے کٹر دشمن تھا، اور کون سا دشمن تھا؟ جس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ کون سا؟ آستھا اور عقیدے کا دشمن تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا کہ ہم چند سرداروں نے اکٹھا ہو کے کہا کہ ہم سردار بنا لیتے ہیں، کس کو؟ محمد کو، جھگڑا ختم کرنا ہے، آگے بڑھاؤ۔ عرب کا سردار کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کا سب سے مالدار کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے سب سے بڑے ناک والے، بڑے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کس کی زوجیت میں، کس کی بیاہ میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو دیا تھا، ہاتھ کر کے دیکھو یہ، اور اس پر اچھا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ موحدین نے بلا دیا، 1 روپیے کے لیے، 1 گز زمین کے لیے، ایک مارکیٹ میں دکان کے لیے، ایک ناک اونچی کرنے کے لیے اپنے اہل حدیث بھائی سے تو کسی بھی طرح سے تیار نہیں۔ وہاں کیا کہا گیا تھا؟ حکومت کو ٹھکرا دیا، اور اوپر سے ایک اور بڑی بات کہی جس پر دنیا دوڑ رہی ہے، شمسی اور سولر کی دنیا میں داخل ہے کہ شمسی قوتیں جس کے ہاتھ میں ہو وہ آگے بڑھے گا اس دنیا۔ اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، زمین کی نہیں سوچتی، آسمان کی کیا سوچ۔ اس وقت واللہ لا وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر ما ترکته۔ کہا کہ تم لوگ مکے کی سرداری دے رہے ہو مجھے، یہاں کی مالداری دے رہے ہو مجھے، یہاں کے سب سے اچھے ڈاکٹر میرے لیے فراہم کر رہے ہو، سیپریٹ اسپیشل فیملی ڈاکٹر یہ دے رہے ہو مجھے، سب سے عرب کی نازنی خوبصورت اور ناک والی حسب و نسب والا سسرال دے رہے ہو، بیوی عطا کر رہے ہو۔ اگر اس سورج کو جس کی شعاؤں کی بھیک مانگ کر کے امریکہ آگے جا رہا ہے، ہم بھی اپنے دیش کو بیچ رہے ہیں، دوڑ لگایا انہوں نے، کہا کہ یہ سورج کی پورا سورج، اس کی پوری مالیت جہاں دیش خلاش ہو جائے گا، اس کے اوپر چند راکٹ بھیج دیں، چند دوڑا دیں، دیش اور غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا۔ لاکھوں بھوکوں مر رہے ہیں، اب کروڑوں بھوکوں مرنے لگیں گے۔ ایک ارب کی آبادی مرنے لگے گی اگر صحیح اس پر خرچ کر دیا۔ اس وقت پیارے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت دنیا نے کہا ہوگا کہ یہ ایسی مبالغے کے لیے کر دیا ہوگا آپ نے۔ سائنسدان تو اس کو دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے، مسلمان کا یقین گھٹ رہا ہے، اہل حدیث کا یقین گھٹ رہا ہے۔ اس وقت آقا نے فرمایا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ مکے کی سرداری، مالداری، یہاں کی ناک، یہاں کی کرسی نہیں. اگر اس دائیں ہاتھ میں سورج کو رکھے بس والقمر فی یساری، اور یہ چاند پر جانے کے لیے جو اتنے بکیڑے کھڑے ہیں، اتنے دولت خرچ کیے جا رہے ہیں، اتنی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں، اتنے ملک کے اعلیٰ دماغ اسٹوڈنٹ سب اس کے اندر برباد ہو رہے ہیں. کیا ہوگا؟ اس چاند کو اس ہاتھ میں رکھ دیں. الا ان اترک ھذا الامر، کہ صرف بلال حبشی جو کبھی بھی اتنا ذلیل غلام، آدیواسی، کوئی دلت ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کے پیچھے پڑوں، اس کے دل کو صاف کر دوں تو وہ اللہ والا ہو جائے، اللہ کا کی اطاعت و فرمانبرداری اس دل پر جم جائے. یہ جم گیا ساری دنیا جم جائے گی، ساری دنیا میں امن و امان ہو جائے گا، ساری دنیا سے فسادات دور ہو جائیں گے، اصلاح معاشرہ ہو جائے گا، ملک ملت سدھر جائے گا. الا ان اترک ھذا الامر. عبداللہ ابن ام مکتوم ایک اندھا، مولانا لوگ حدیث سناتے ہیں بہت، ہم بھی بہت متاثر ہوتے ہیں، اور اس دن تو نماز پڑھتے ہی ہیں، فجر کی بھی پڑھتے ہیں، عشاء کی بھی، جماعت کبھی نہیں چھوڑتے. لیکن کبھی غور کیا ہے؟ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم اندھے، مکمل اندھے. اچھا، اندھوں کو تو بہت لوگ لاٹھی پکڑ کے نہیں، ہاتھ پکڑ کر کے بغیر ہو کر کے اس کو لے جاتے ہیں، مسجد میں لے جاتے ہیں، مدرسے میں لے جاتے ہیں. کہاں؟ نہیں، وہاں لے جانے والا بھی کوئی نہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑی مشکل سے، اور کہا کہ اللہ کے رسول انی رجل اعمی، میں تو اندھا آدمی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں. شاسع الدار، گھر بہت دور ہے. دور کہاں ہے؟ مسجد سے دور نہیں ہے، پوری آبادی سے دور ہے. شاسع الدار، گھر بہت دور ہے. خلف ھذا الوادی، یہ جو بڑی سی ندی ہے نا گنگا، گنگا کے پیچھے ہے. گنگا تو بالکل سپاٹ ہے، وہ تو وادیاں بڑی اونچی اونچی ہیں، کئی تار اونچے پہاڑ ہیں، اس کے بعد ندی ہے، اس کے بعد پھر چڑھنا. وادی ندی کے پیچھے ہے گھر، دور تو ہے ہی. وفی طریقی الحوام، راستے میں سانپ بچھو بہت ہے. ولیس لی قائد یقودنی الی المسجد، ایک پڑوسی بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو مسجد تک لے کر کے آئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم کے پیچھے پڑا رہا ہوں، اس کا دل صاف ہو جائے. آنکھیں ہیں، اندھا ہے، لیکن یہ دل روشن ہے. تو مدینے کا گورنر بنا دیا گورنر. اتنا گھٹیا انسان جس کے پاس گاؤں میں گھر نہ ہو، جو ندی نالے کے پیچھے بستا ہو، جنگلوں سے گزر کے آتا ہو. تو اتنا تو یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، آزان سنتے ہو تو تم کو مسجد آنا ہے. یہ تو یاد ہے، نمازی تو پکا بن گئے، جماعت تو کبھی نہیں چھوڑتے. لیکن یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کی صفائی پر کتنی کوشش کی تھی. سب سے سخت جب موقع تھا، سب سے سخت موقع سے مدینے کا گورنر، اس کو ضرورت تھی کہ سب سے پڑھے لکھے IAS افسروں کی ایک ٹیم ہو، اور ان میں بھی جو سب سے جان ہو اس کو سیکریٹری رکھے. اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ سب کو ملا کر کے گورنر بنائے. معاملہ بڑا سخت تھا مدینے کا. بنایا کس کو؟ ایک فقیر، غریب، اندھے، گاؤں میں گھر نہیں، ہمارے دیہات میں کہتے ہیں سریح میں، یعنی گاؤں سے باہر کھیتوں میں کھیت نہیں. اس کو گورنر بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خیال سے غزوہ حمراء الاسد میں جب آپ کافی تھکے ہوئے تھے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ اتنا تھک چکے تھے، اتنے پریشان تھے اس طرح کہ آپ کا اپنی جگہ پر رہنا مشکل تھا. اس وقت آپ کو نکلنا پڑا. اب پوری 2 راتیں ادھر گزاری تھی. مدینہ بالکل کھلا، کھیر کوا بھی لوٹ لے جائے. کس کو بنایا تھا؟ وہ جس کا دل صاف تھا. آپ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، وکیل ہوگا، IAS افسر ہوگا، وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ جائے گا، امت کے دلدر دور ہو جائے گا.
موحدین اگر اس سبق کو اس طریقے سے فراموش کر گئے تو یقین جانیے کہ اصلاح معاشرہ کا، ملت کا، ملک کا کام ختم ہو۔ جذباتی مت بنیے، دوسروں کی طرح شکلی مت بنیے۔ مثال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان اترک ھذا الامر، بلال کے پیچھے گھومتا رہوں، اس کا دل ٹھیک ہو جائے، اللہ والا ہو جائے، اور عبداللہ بن ام مکتوم ٹھیک ہو جائے، سہیل رومی غلام ٹھیک ہو جائے، زید بن حارثہ ٹھیک ہو جائے، امیہ اور سمیہ درست ہو جائے، تاکہ ایسے سوسائٹی کے سب سے پچھڑے ہوئے غریب صرف اللہ والے ہو جائے کہ یہ تار جھکنے کے بعد ساری دنیا ہماری پائپ لائن نہیں کر سکتی۔ اور جب اس سے جڑ جائے گا سب اپنے ہو جائیں گے، کوئی غیر نہیں رہے۔ ابو جہل کا خاندان اپنا ہو جائے گا۔ ابو جہل کا بیٹا کیا تھا؟ اتنے مارکے سنبھالے ہیں، ایسا حق ادا کیا اسلام کا کہ اگر باپ زندہ ہوتا تو کہتا کہ باپ نے بیٹے کا حق ادا کر دیا۔ جو کچھ اسلام کو ستایا تھا، جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ، ابو سفیان، یہ دو نے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید اور معاویہ نے جو حق ادا کیا تھا، جہاں پورا عرب پریشان ہے، ابو بکر و عمر پریشان ہے، وہ کہتے تھے، ایک بھائی کہہ دیتا تھا، بڑے بھائی تھے یزید، کہہ دیتے تھے کہ معاویہ اسلام میں بہت پیچھے رہ گئے، 6 سال بعد ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول کو ایک زمانے میں بڑا ستایا تھا۔ آج ساری دنیا جب تھک چکی ہے، سارے علاقے دونوں بھائیوں نے، یہ آرمینیا، یہ یورپ کے سارے ممالک، یہ استنبول، یہ ترکی، ان کے مردوں نے مل جاتے ہیں۔ ایسا بنے، ایسا لائیں۔ اکرمہ جیسا غلام امت کو سارا قرآن سکھا گیا۔ اکرمہ مولا ابن عباس غلام تھا۔ میرے بھائیوں، تقریریں بہت ہو رہی ہیں، جلسے بہت ہو رہے ہیں، اور ہم پورے طور پر مطمئن ہیں کہ چند شکلی توحید کو جو ہم نے لیا ہے اسی پر ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اتباع سنت کا جو ادھورا مفہوم ہم نے لیا ہے اس سے نہیں ہو سکتا۔ ادھورا نہیں کہ نماز کی ساری سنتوں کو تو پکڑ لیا، پر یہ خوبی ہے، اور نماز بھی نہ بچے، بہت سے آلائشی زبردہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ اکبر آ جائے گا، دین الہی پیدا کر دے گا، سارے دین کا تباہ ہو جائے گا۔ آپ کی اتنا بھی پکڑے رہنے سے بڑی امیدیں ہیں، لیکن ان امتوں سے امت کا کلیان ہو جائے، اصلاح معاشرہ ہو جائے، اصلاح سوسائٹی ہو جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو دل پر آئیے محنت کرتے ہیں، اسی کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا ہے، والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک تم دیکھ لو، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں، ساری سوسائٹی گھاٹے میں، سارا معاشرہ پورے طور پر بگاڑ کا شکار ہے، پورا ملک برباد ہے۔ الا الذین آمنوا، جو اللہ والے ہو گئے، اللہ کو مان گئے، اللہ کے حکم پر چلنے لگے، اللہ پر یقین کر لیا، تو پھر اس بگاڑ سے نکل آئیں گے، حالات حاضرہ درست ہو جائیں گے، سب مصیبتیں دور ہو جائیں گی، چاہے وہ عرب میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے اپنے ملک کے اندر ہو، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے، کوئی پریشانی نہیں ہو۔ الا الذین آمنوا، اللہ سے رشتہ جوڑ لو تو کیا کرنے لگو گے؟ اللہ کو جب دیکھو گے، اللہ کو جب مان لو گے، اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھو گے، تو پھر کسی کے ساتھ گلی کیوں مارو گے؟ کسی کو دھوکہ کیوں دو گے؟ کسی کی جان اور مال اور عزت کے پیچھے کیوں پڑو گے؟ یہ تو سب اللہ نے بنائے ہیں۔ عزت کس نے دی؟ اللہ نے۔ ایک غیر مسلم کو کی عزت، آپ کی بہو بیٹی کی عزت کیا فرق ہے؟ عزت میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت یہ نہیں فرمایا کہ کہا کہ مومن اس وقت مومن نہیں رہتا جب چوری کرتا ہے، مومن اس وقت مومن نہیں رہتا جب زنا کرتا ہے۔
ہے کیا کہ مسلمان کے ساتھ زناکاری کرے، بدکاری کرے، چوری کرے، مسلمان کے مال چوری کرے تب مسلمان نہیں رہے گا؟ ہاں؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موحد فرمان کیوں چوری ہوتی ہے، کیوں رشوت ستانی ہوتی ہے، کیوں دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے؟ مانو آمن اللہ پر ایمان لے آئے تو ایٹومیٹک عمل درست ہو جائیں گے۔ اللہ کو مان لیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو مومن ہیں وہ درست کام کرنے لگیں گے، زمین میں فساد نہیں پھیلے گا، آتنکواد نہیں ہوگا۔ جب کوئی مسلمان آتنکوادی نہیں ہوگا تو امن تو ایسے ہی پھیل جائے گا۔ پوری دنیا میں اس وقت ہر 4 یا 5 پر ایک مسلمان ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1000 پر ایک کافر ہے۔ 1000 پر ایک مومن جو ہے 1000 بے ایمانوں کو ایماندار بنا